اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عرشی، گلشن زہرا، طاہرہ مسعود، صدف فاطمہ، سحر، شفا برکت، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار، غازی، افنان، علی عباس، جوہر. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں دعا اور زیارات کی فضیلت کے بارے میں. تو دعاؤں کے بارے میں بتایا کہ جو احادیث پیش کی گئیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ لگا؟ دعا کی عظمت واضح ہو گئی کہ دعا کتنی عظمت رکھتی ہے. اور کیونکہ مشیت الہی، اللہ کی جو مشیت ہے یہی ہے کہ ہر انسان حقیقی کمال کی منزلوں تک پہنچے. ہر اللہ کی مشیت کیا ہے؟ انسان تاکہ کمال تک پہنچے، تاکہ اور کیونکہ اس کا مقصد خلقت کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ جی، وما خلقت الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے نہ لیا. تو انسان کی خلقت اور پیدائش کا جو کیا ہے ہدف اور مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت. ٹھیک ہے، لہذا عبادت کے بغیر کمال حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ یہاں بھی دے رکھا ہے، میں نے یہاں نہیں دے رکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف عبادت کے لیے. تو مقصد خلقت جن و انس کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کے ہی ذریعے سے انسان حقیقی کمال تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے. انسان کو یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ذاتاً کیا ہے؟ وہ انسان ذاتاً، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے ساتھ وہ ہو گیا محتاج ہو گیا، بلکہ وہ ذاتاً محتاج ہے. کیا ہے؟ ذات فقیر ہے. انسان کی ذات ہی فقیر ہے، محتاج ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب پروردگار عالم کا ہے. کسی اپنا ذاتی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. کائنات کی کسی مخلوق کے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے. اگر کسی کا کچھ ذاتی ہے تو صرف اللہ کا. جی، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو غنی، بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے. حمد و ثنا کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے. دعا و زیارت کی اہمیت. جب انسان اس حقیقت کو محسوس کر لے گا تو خود بخود دعا و عبادت اور غنائے مطلق پروردگار کی جانب خضوع و خشوع کے ساتھ قدم بڑھائے گا. اللہ کی بے نیازی کی غنائے مطلق، غنی مطلق اور غنی مطلق وہ پروردگار غنی مطلق ہے، مطلق غنی اور بے نیاز ہے. اس کی عبادت کی طرف پھر انسان قدم آگے بڑھائے گا. جب انسان اس حقیقت کو جان لے گا، مان لے گا کہ میرا حقیقی کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو انسان غرور و تکبر کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. وہی غرور و تکبر کرتا ہے جو اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. جو اپنی ذات کو بھول جائے وہی غرور و تکبر کرتا ہے. ورنہ جسے اپنی ذات پتا ہو تو کیا پتا ہوگا انسان کو اپنی ذات کا؟ کہ میں پیدائشی محتاج ہوں، ذاتاً محتاج ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے. تو جو مانگی ہوئی چیز پہ کبھی غرور کیا جاتا ہے؟
جی غرور و تکبر کسے زیب دیتا ہے؟ اس کو کہ جس کی یہ ذاتی ہو. آپ میں سے انسانوں میں کوئی ہے جو کہہ دی چیز میری ذاتی ہے؟ کوئی ایک چیز اس کی زندگی میں کوئی ذاتی ہے؟ نہیں. تو جب انسان کی کوئی چیز ذاتی پرسنل ہے ہی نہیں تو پھر غرور و تکبر کیسا؟ غرور اسی لیے کہتے ہیں کہ الکبریا کو ردائی. خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کبریائی یہ میری ردا ہے، میری جو اس میں پیر ڈالے گا اسے ذلیل کر دیتا ہے اللہ. کبریائی کسے زیب دیتی ہے؟ جس کی ذاتی ہو ہر چیز، اور وہ ہے صرف وہ ذات صرف پروردگار عالم کی ذات. لہذا کبریائی صرف اسے زیب دیتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کچھ بھی کیونکہ ہر چیز اس کی ذاتی ہے. اور اگر کوئی اس میں کہتے ہیں نا اس میں پیر اڑائے کوئی، تو آپ دیکھیے گا کتنے انسان گنہگار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، چھوٹ ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، لیکن تکبر والا بہت جلدی ذلیل ہوتا ہے. تکبر والا یہ صرف خدا کو زیب دیتا ہے. یہ صرف خدا کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس میں پیر نہیں ڈالنا چاہیے کبریائی میں. خدا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ٹھیک، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری پرواہ بھی. ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. لہذا جو انسان اپنی ذات کو جانتا ہو اور وہ یہ جانتا ہو میں محتاج ہوں اور خدا غنی مطلق ہے، بے نیاز ہے، ہم محتاج وہ غنی، ہم فقیر وہ غنی، ہم ضرورت مند وہ بے نیاز. تو جب اس کو یہ احساس ہمیشہ رہے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ عبادت کے لیے بڑھے گا، اس کے آگے سر جھکائے گا. اور یہ دعائیں ہیں، پھر اسے پتا ہوگا کہ جب میرا کچھ ہے نہیں تو میں تو محتاج ہوں، میں تو ہاتھی امداد کمیٹی کھول کے بیٹھے گا وہ ہے کہ میری مدد کر دے اللہ. ٹھیک ہے، یہ دعائی ہے جو انسان اور خالق کے رشتے کو اور رابطے کو محکم کرتی ہے. انسان اور خالق یعنی اللہ کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. وہ رشتہ جو مخلوق اور خالق، فقیر اور غنی، محتاج بندے اور خدا واحد ہو بے نیاز کے درمیان پایا جاتا ہے، اس رشتے کو یہ دعائیں مضبوط کرتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جی دعا کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے. علی عباس جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَادْعُوهُ، اس کو پکارو. کیا کرو؟ خوفاً وطمعاً، اس کے امیدوار بن کے رہو، ڈرتے رہو. ڈر کے ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، حسن عمل سے کرنے والوں کے سے قریب ہے اللہ کی رحمت. نیک اعمال انجام دینے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو. خدا سے جو دعا اس کو پکارو، اس کو دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید. تم مانا لالچ نہیں ہے، ہر جگہ تما کے مانا لالچ سمجھے نہیں، یعنی امید. فَادْعُوا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو مخلصین خلوص کے ساتھ. جی لہ الدین، خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو. اعوذ باللہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ وقال ربکم ادعونی، وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہو ان سے کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی، ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جی کیا ہوگا ان کا؟ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. خالی یہ نہیں، ذلت کے ساتھ. دعا کو ترک کر دینے والا، جو دعاؤں کو ترک کرتا ہے، وہ گناہ اور عصیان اور معصیت کا پیکر بن جاتا ہے، مجسمہ گناہ کار بن جاتا ہے. جبکہ دعا کی پابندی، دعا پابندی سے کرنا رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کی عبودیت کا ترجمان ہوتی ہے، یعنی اس کو بتاتی ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، یہ ثابت کرتی ہے. اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ایسے بندوں کا تذکرہ
ان اوصاف کے ساتھ کرتا ہے، ایسے بندوں کا تذکرہ ان صفات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ لوگ کون؟ جو لوگ ایسے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون، پکارتے ہیں، ربهم، اپنے رب کو، یعنی اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، امیدواری اور ڈر کے ساتھ، اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر، طمع سے مراد ہے امیدواری کے ساتھ پکارتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، رغبت اور خوف کے ساتھ وہ ہمیں پکارتے ہیں، جی رغبت اور خوف کے یعنی ہر وقت ہمیں پکارتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہمارے لیے خشوع کے ساتھ، خشوع کرنے والے بندے ہیں، گڑ گڑا کر التجا کرنے والے، خشوع یعنی گڑ گڑا کر التجا کرنے والے۔ یہ ہیں دعاؤں کی منزلت و فضیلت۔ جی قصہ صحرا، اب ہے دعا کی قدر و منزلت۔ ابھی تو تھا یہ دعا کی بارے میں اہمیت، اب اس کی قدر و منزلت اور اس کے آثار، نتیجہ، فائدہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا ارشاد ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی مومن کا ہتھیار ہے دعا، اس ہتھیار سے کام لیتا ہے۔ وہ عمود الدین، اور دین کا ستون ہے دعا۔ وہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا دیکھیں کتنی طاقت ہوتی ہے دعا میں، مومن کا اسلحہ ہے یہ۔ آپ ہی نے یہ بھی فرمایا رسول اکرم نے، لا یرد القضاء الا الدعاء، قضا کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، قضا کو صرف۔ اور آپ ہی کا یہ بھی ارشاد، داؤ مرضاکم، داؤ سے مراد دوا کرو، علاج کرو، مرضاکم، اپنے مریضوں کا علاج کرو، بالصدقۃ، صدقے کے ذریعے، یعنی صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، عمر بڑھتی ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی تو اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ وَادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ، اور بلاؤں کے جو دروازے ہیں ان کو بند کرو، دور کرو، بالدعا، دعا کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے بلاؤں کو دور کرو۔ دعاؤں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے علاج کرو، بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور دعا کے ذریعے بلاؤں کو ٹالو۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کا یہ دعا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ما من شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کی نگاہ میں دعا سے زیادہ مکرم کوئی چیز نہیں ہے۔ محترم مکرم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، اعلم الناس باللہ سبحانہ اکثرهم له مسئلۃ، خداوند عالم کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا انسان کون ہے؟ عالم، خدا کا عالم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عالم، اللہ کے بارے میں معرفت رکھنے والا کون ہے؟ اکثرهم له مسئلۃ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے۔ جو لوگوں میں سب سے زیادہ، کیوں؟ دعائیں تو وہی تو مانگتا ہے زیادہ جسے پتا ہے کہ میں محتاج ہوں، صرف وہی بے نیاز ہے، یہ علامت ہوئی نا۔ یہ دعاؤں لوگوں کا، مومن انسانوں کا دعاؤں کا مانگنا، گڑ گڑانا کیا ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اسے پتا ہے کون غنی ہے اور میں محتاج ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور جو دعائیں نہیں مانگتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب وہ خدا کی معرفت ہی نہیں رکھتا۔ وہ خدا کی معرفت رکھتا تو جھکتا، معرفت رکھتا تو مانگتا، ٹھیک ہے، دعائیں کرتا۔ لہذا لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ لوگوں میں دعائیں کرتا ہے۔ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت الہی کا جو خزانہ ہے، اللہ کی رحمت اس کی چابی ہے۔ مثال کے طور پر رحمتیں ایک کمرے میں بند ہیں تالے میں، وہ چابی کیا ہے؟ دعا۔ دعا سے کھولیے، دعا کرے گا وہ رحمتیں نکل کے آئیں گی پھر۔ اور وہ مصباح الظلمہ، ظلمت کا چراغ ہے، تاریکی، اندھیرا، ظلمت کا چراغ ہے دعائیں۔ پھر کیا فرماتے؟ من قرع باب اللہ، قرع کے معنی ہے نوک نوک کرنا، جو اللہ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، فتح لہ، تو بھائی ایک نہ ایک دن تو کھلتا ہی ہے۔ جی جو دروازے الہی پر دستک دے گا اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو اور وہ کیسے کھلتا ہے؟ دعاؤں سے۔ الدعاء انفض من السنان،
دعا نیزے سے بھی زیادہ کارگر ہوتی ہے. نیزہ سنان نیزے سے بھی زیادہ اثردار ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ دعا. اب زیارات کے بارے میں. زیارت اولیاء خدا کی زیارت. ہر انسان دوسرے سے کچھ نہ کچھ سماجی تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان رکھتا ہے کچھ نہ کچھ جی، جس کے سبب وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں اور ملاقات کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی قلبی جو اس کا جذبہ ہوتا ہے، دلی جذبہ یا محبت آمیز رویہ ہوتا ہے کسی انسان کا، محبت سے پیش آتا ہے، محبت سے ملتا ہے، یہ سب کرتا ہے، اس کی بنا پر کسی سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے انسان، کسی سے کم. جی اب اتنے لوگ ہیں دنیا میں آپ کے آس پاس، آپ کے قریب میں، تو کیا ہر ایک سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ نہیں، کسی سے زیادہ. کیوں؟ کس وجہ سے؟ جو قلبی اور جذبہ ہے آپ کا، یا محبت آمیز کسی کا رویہ کہ آپ سے اتنی محبت سے ملتا ہے، آپ سے اتنے اچھے سے پیش آتا ہے، اس کی بنا پر انسان اس سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر اسی محبت و دوستی کے اظہار کے لیے، اسی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس دوستی کو ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ اس سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، رہتا ہے. ایسے سماجی تعلقات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کب کہ جب ان کے درمیان کوئی نقطہ مشترک، جب ان دونوں کے درمیان کامن چیز کوئی ہو، کوئی کامن چیز ہو. بسا اوقات بعض وقت نظریاتی یا سیاسی ہم آہنگی، نظریات سیم ہوتے ہیں یا سیاست کے نظریات ایک دوسرے کے سیم ہوتے ہیں، تب ایک دوسرے سے رغبت ہوتی ہے، یا کسی اور کامن چیز کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے رغبت ہو جاتی ہے. بنیاد پر بھی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. لوگ فکری یا مادی فائدے کے تحت، یا تو ذہنی اپنا فکر، اپنے عقائد، اپنے دین کے فائدے کے لیے، یا اپنے مادی یا کسی مادی یعنی ظاہری کسی فائدے کے لیے ایک دوسرے سے پھر وہ ملاقات کرتے ہیں. مختصر الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ملاقات اور زیارت کے مندرجہ ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں. کسی سے ملاقات کے یہ مقصد ہو سکتا ہے. کیوں ملتے ہیں آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں؟ یا تو آپ محبت و مودت اور دوستی کا اظہار کرنے کے لیے کہ بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے آپ سے ملتا ہوں، میں آپ سے ملنے کا بے چین رہتا ہوں مثلا. دوسرا، یا اس وجہ سے ملے گا انسان جماعت یا پارٹی کی بنیاد پر، اوہو یہ میری پارٹی کے ہیں، یہ میری انجمن کے ہیں، یہ میری پارٹی کے ہیں، یہ فلانا ہے، یا تو اس وجہ سے ملتا ہے انسان، یا یہ کہ انسان کسی معنوی روحانی فائدے کے لیے یا کسی ظاہری فائدے کے لیے، بھائی یہ کلیکٹر صاحب ان کے ساتھ رہوں گا تو کچھ عہدہ مل جائے گا، یا نیتا جی ہمیں کچھ عہدہ دے دیں گے، یا معنوی کوئی فائدہ کہ بھائی یہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی مثلا. تو یہی وجہ تو ہے کس وجہ سے ملتا ہے ایک دوسرے سے انسان، پیار محبت سے، یا کہ میں چاہتا ہوں، مانوس ہوں، رغبت رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں، چاہتا ہوں. یا مذہبی دنیا میں لوگ اپنے مذہبی قائدین، جو مذہبی دنیا ہے اس میں لوگ اپنے جو مذہبی رہبر ہیں اور متقی اور پرہیزگار علماء سے بھی اسی بنیاد پر تعلقات رکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ حضرات دینی معاملات کی زیادہ جانکاری رکھتے ہیں اور ان پر زیادہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے عام افراد کی بنسبت خدا سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس وجہ سے ملتا ہے انسان. ایسے افراد سے محبت، عقیدت کا اظہار، در حقیقت ان کے اندر جو موجود خدا کی محبت اور دین کی عظمت کا اظہار و اعتراف ہوتا ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں جی، اور دین کی عظمت کا ہم اظہار. اسی طرح متقی، صالح اور خدا کے جو منتخب بندے ہیں ان سے ملاقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو صالح بندے ہیں، اللہ کے متقی ہیں، چنندہ بندے ہیں، ان سے ملاقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی روحانی تشنگی دور کرنا. جو روحانی پیاس ہے اس کو بولتے ہیں، ان سے مل کے وہ تشنگی دور ہوتی ہے. تشنا ہے ہم آپ سے ملاقات کے لیے مثلا، اس لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ زیارتوں پہ جاتے ہیں، یا زندہ ہے تو ان سے ملاقات. زیارت کا مطلب خالی وہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ملنا کسی سے، زندگی میں کہ زیارت کو جایا کیجیے ملاقات. اسی مقصد کے تحت اولیاء الہی سے ملاقات کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیارت. اپنی تشنگی، روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اولیاء خدا سے ملاقات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ زیارت. آپ جاتے ہیں 8ویں امام کے روزے پر یا معصومین کے اور کے روزے پر، امام حسین کے، کیوں جاتے ہیں آپ؟ جی اولیاء خدا سے اپنی روحانی تشنگی. ہمیں بڑی تڑپ ہے
اس لیے ہم ان سے زیارت، اگرچہ اولیاء الہی اور صالح علماء کی زیارت بھی ہر زمانے میں بلند درجہ ہے، اللہ کے جو اولیاء ہیں اور نیک علماء ہیں ان کی زیارت، ان سے ملاقات بھی ہر زمانے میں بلند درجہ ہے، لیکن سب سے بہتر اور برتر زیارت خود پیغمبر اکرم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ چنانچہ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو معصومین کی زندگی میں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ یقیناً وہ بہت بڑی سعادت سے شرف یاب ہوئے کہ ان کی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن عہد معصومین کا زمانے کے بعد زندگی گزارنے والے جیسے ہم لوگ، ان کو بھی سعادت سے محروم نہیں رکھا گیا، بلکہ انسان معصومین کے مشاہد مشرفہ، ان کے جو قبور ہیں، ان کی زیارت کر کے اپنی روحانی اور معنوی تشنگی کو ایک حد تک اپنی تشنگی کو پورا کر سکتا ہے۔ جائیں آپ روزوں پہ زیارت کریں اچھے سے، طبیعت جو ہے وہ کہتے ہیں نا سکون مل گیا۔ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی، جو کوئی حیان او میتن، جو پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جو کوئی میری زیارت کرے میری زندگی میں، او میتن یا مرنے کے بعد، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں گا، اس کی شفاعت۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بس یہ تمام۔ تو نتیجہ آپ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے من سلم علی فی شیء من الارض، جی زمین کے اوپر میں سے کوئی بھی چیز جب مجھ پہ سلام کرتی ہے، کوئی کہیں سے بھی مجھ پر سلام کرے، زمین پہ سے مجھے سلام کرے، اب لغتہ، تو کیا ہوتا ہے، اس کا جواب پہنچاتا ہوں، دیتا ہوں۔ ومن سلم علی عند القبر سمعتہ، اور جو میری قبر کے نزدیک آ کے مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حج احدکم، جب تم میں سے کوئی حج کرے، فَلْيُخْتِمْ حَجَّهُ بِزِيَارَتِنَا، تو اپنے حج کو ہماری زیارتوں پہ تمام کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیارتوں پہ جاتے، حج پہ جاتے ہیں، وہ خالی حج کر کے نہیں آتے، حج کے بعد کربلا، ایران وغیرہ سب زیارتیں کر کے آتے ہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَمَامِ الْحَجِّ، اس لیے کہ یہ تکمیل حج ہے، گویا آپ کا حج باقاعدہ مکمل ہو گیا کہ حج کے بعد آپ معصومین کی زیارتیں بھی کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ صادق علیہ محمد یعنی چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے من زارنا فی مماتنا، جو کوئی ہماری زیارت کرے ہماری، جی مماتنا، جی ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو کوئی ہماری زیارت کرے، فَكَأَنَّمَا زَارَنَا فِي حَيَاتِنَا، گویا کہ اس نے ہماری زندگی میں زیارت کی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جیسے ہماری موت کے بعد ہماری زیارت کرنے والا ہماری زندگی میں ہماری زیارت کرنے والے کی ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اس نے ہماری زندگی میں زیارت کی۔ لہذا مومن روئے زمین پر، زمین کے حصے پر کہیں بھی رہتا ہو، اس کے لیے مناسب اور ضروری ہے کہ قلب اور روح کی گہرائی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام و تحیت کا نذرانہ پیش کرتا رہے۔ اسی طرح امام معصوم علیہ السلام کی بھی زیارت کرے کہ یہ عمل رسول اکرم اور آپ کی آل پاک سے محبت کا اظہار ہی تو ہے، اور ان کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری کا اعلان ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یعنی ہم آپ کے ہیں، آپ کے دشمنوں کے نہیں ہیں ہم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اطرت ہی خدا کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ، ہمارا ذریعہ، اور روز قیامت ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی خلقت کا مقصد کیا ہے، کمال تک پہنچنا ہے، اور خالق کی عبادت و بندگی کے بغیر یہ منزل کمال تک رسائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے انسان خدائے بے نیاز، خدائے غنی بے نیاز کے سامنے اپنے فقر اور احتیاج کا اظہار کرتا ہے، لہذا دعا کے موقع پر وہ اپنی عبودیت اور بندگی مجسم ہو کر اس کے سامنے آتی ہے، دیکھو یہ ہے بندہ۔ اسی بنا پر اسلامی علوم میں دعا کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی طرح منزل کمال تک پہنچنے کے لیے اولیاء الہی، خاص کر کے پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کی زیارت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عجل فرجہ۔